بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستو اور بھائیوں، اس کی وجہ سے ٹھیک یہ بات تو طے شدہ ہے، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا سنورنا، دنیا اور آخرت کی کامیابی وہ صرف دین کے ساتھ متعلق ہے۔ اگر کوئی انسان دین سے ہٹ کر، اللہ کے حکم سے ہٹ کر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر، اللہ اور اس کے نبی کے حکم کو چھوڑ کر اپنی دنیا بنانا چاہتا ہے تو وہ ناسمجھ ہے، وہ کبھی بھی نہیں بنا سکتا۔ آخرت بنانا چاہتا ہے تو بھی نہیں بنا سکتا، دنیا بنانا چاہتا ہے تو بھی نہیں بنا سکتا۔ یہ بات اتنی اٹل ہے، اتنی طے شدہ ہے، اتنی محقق اور اتنی مدلل ہے کہ اس پر 10 کروڑ دفعہ قسم کھائی جا سکتی ہے کہ دنیا بھی نہیں سنورے گی، آخرت بھی نہیں سنورے گی جب تک ہماری زندگیوں میں دین نہیں ہوگا۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنا۔ اس کو تھوڑی سی آواز دیں، کوئی ہے یہاں بیٹھا ہوا؟
اگر دنیا بنانی ہے تو بھی اللہ کی ماننا پڑے گی، آخرت بنانی ہے تو بھی دین پر چلنا پڑے گا، یہ بات تو طے شدہ ہے۔ اور یہ ہر مسلمان سمجھتا ہے، ہر مسلمان سمجھتا ہے، ہر مسلمان میں اتنی عقل اور سمجھ تو ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ ٹھیک نہیں ہے، سچ ٹھیک ہے، دھوکہ ٹھیک نہیں ہے، بددیانتی ٹھیک نہیں ہے، دیانتداری اور امانت داری ٹھیک ہے۔ اور ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ فحاشی ٹھیک نہیں ہے، عریانی ٹھیک نہیں ہے، حیا، پاک دامنی، عفت یہ اچھا راستہ ہے، یہ ہر ایک سمجھتا ہے۔ اور ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، نماز چھوڑنا اچھا کام نہیں ہے۔ ہر ایک سمجھتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھنا چاہیے، روزہ چھوڑنا اچھا نہیں ہے۔ ہر ایک سمجھتا ہے کہ چہرے پہ داڑھی رکھنا اچھا ہے، آقا کی سنت ہے، اس کو کاٹنا، اسے مونڈنا اچھا نہیں ہے۔ ہر ایک سمجھتا ہے، ہر ایک سمجھتا ہے کہ کفار کے نقش قدم پہ چلنا برا ہے، کفار کے نقش قدم پہ چلنا برا ہے، نبی کے نقش قدم پہ چلنا اچھی بات ہے، ہر ایک سمجھتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا وجہ ہے کہ جن باتوں کو ہم اچھا کہتے ہیں ان کو ہم اختیار نہیں کرتے، جن باتوں کو ہم برا سمجھتے ہیں ان کو ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کہاں اٹکاوا ہے؟ کون سا روڑا ہے؟ کون سی رکاوٹ ہے؟ کون سا مسئلہ درپیش ہے؟ کون سی پریشانی درپیش ہے؟ کون سا معنی ہمیں موجود ہے کہ جو ہمیں اللہ کی ماننے نہیں دے رہا، اللہ کے نبی کی ماننے نہیں دے رہا، برائی کو برائی سمجھ کر بھی کر رہے ہیں، اچھائی کو اچھائی سمجھ کر بھی چھوڑ رہے ہیں؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ ایک بوڑھے آدمی کو اخروٹ بڑے پسند ہیں، اخروٹ بہت پسند ہیں، اور وہ بہت تعریف کرتا ہے کہ اخروٹ بڑی اچھی چیز ہے، اخروٹ کا بڑا مزہ ہے، اخروٹ بڑا طاقتور ڈرائی فروٹ ہے، اخروٹ استعمال کرنا چاہیے، اور اتنا مہنگا بھی نہیں ہے، بادام سے تو بہت سستا ہے۔ اس کے سامنے کسی نے اخروٹ کی پلیٹ لا کے رکھی، 50 منٹ 1 گھنٹہ گزر گیا، اس نے اخروٹ کی بھری ہوئی پلیٹ میں سے ایک ٹکڑا بھی اٹھا کے منہ میں نہیں ڈالا۔ تو پوچھنے والا تو پوچھے گا نا کہ آپ ہر ایک کو بتاتے ہیں کہ اخروٹ بڑا اچھا، اخروٹ بڑا طاقتور، اخروٹ بڑا لذیذ، اخروٹ بڑا مزیدار، اسی وجہ سے ہم نے آپ کے سامنے کچھ اور نہیں رکھا، اخروٹ ہی رکھا، لیکن آپ نے اٹھا کے کھایا نہیں۔ اس نے کہا جی دانت نہیں ہے نا اس لیے نہیں کھا رہا۔ وجہ سمجھ میں آ گئی نا کہ ہے تو اچھی چیز لیکن میرے بس کی نہیں ہے۔ ہم مسلمان غلط کو غلط سمجھتے ہیں، اچھے کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن غلط کو چھوڑ نہیں پا رہے، اچھے کو کر نہیں پا رہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر کس چیز کی کمی ہے؟ آخر کس چیز میں کون سی چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ کون سی چیز مانع بنی ہوئی ہے؟ تو وہ مانع
کیا ہے اس کی طرف کبھی ہماری توجہ نہیں گئی، اس لیے کہ دین کی اہمیت نہیں ہے، دین کی عظمت ہی نہیں ہے، دین کو ہم ضروری ہی نہیں سمجھتے، اچھا سمجھتے ہیں لیکن اتنا ضروری نہیں سمجھتے کہ جس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو۔ ایک آدمی نے صبح ہوئی، بیوی نے پوچھا ناشتہ لے آؤں؟ آپ نے کہا دل نہیں کر رہا۔ اس نے کہا چلو رات کا کھانا شاید زیادہ کھا لیا ہوگا اس لیے ناشتہ نہیں کر رہا۔ جب دوپہر کا وقت ہوا بیوی نے پوچھا کھانا کھاؤ گے؟ آپ نے کہا دل نہیں کر رہا۔ تو بیوی کہے گی کیا ہو گیا بھائی، صبح بھی نہیں کھایا ابھی بھی نہیں کھایا؟ 2 دفعہ اور کہا نہیں بس دل نہیں کر رہا۔ جب رات کے کھانے کا وقت آیا تو بیوی نے پوچھا اب تو لے آؤں، سارا دن گزر گیا ہے؟ آپ نے کہا دل نہیں کر رہا۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے پیٹ بھرا بھرا محسوس ہو رہا ہے۔ تو فوراً بیوی کہے گی آپ ڈاکٹر کو دکھائیں۔ آپ بھی سوچیں گے کہ ڈاکٹر کو دکھاؤں، کسی حکیم کو دکھاؤں، کوئی چورن لوں، کوئی پھکی لوں، کوئی کیپسول لوں، کوئی میڈیسن لوں، کوئی سیرپ لوں۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ بھوک کیوں نہیں لگ رہی؟ کھانا کیوں نہیں کھایا جا رہا؟ جبکہ کھانا تو میری ضرورت ہے۔ اگر 2 دن اور صبر کروں گا پھر تو میں چل بھی نہیں پاؤں گا، پھر تو مجھ سے چلا بھی نہیں جائے گا، اتنا ضعف بڑھ جائے گا، اتنی کمزوری بڑھ جائے گی کہ اب تو مجھ سے پھر چلا بھی نہیں جائے گا۔ آپ بھی پریشان ہو کر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، آپ کی بیوی بھی آپ کو مجبور کرے گی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے، اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھائے بغیر چارہ نہیں ہے۔ لیکن آج دین چھوڑے ہوئے زندگیاں گزر گئیں، دین چھوڑے ہوئے جوانیاں بیت رہی ہیں، دین چھوڑے ہوئے زندگیاں کٹ رہی ہیں، دن بھی گزر رہے ہیں، راتیں بھی گزر رہی ہیں، ہفتے بھی گزر رہے ہیں، مہینے بھی گزر رہے ہیں، سال ہا سال گزر گئے مسلمان کے دین سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہوئے، لیکن اس کو احساس نہیں ہے کہ یار آخر دین جو نفع ہی نفع ہے، جو ضروری ہے، جو اہم ہے، جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، آخر مجھ سے اس پہ کیوں نہیں چلا جا رہا؟ آخر فجر میں کیوں نہیں اٹھ پا رہا؟ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ فجر میں کیوں نہیں اٹھ پا رہا؟ دنیا دار کوئی مجھے بلائے تو میں رات کو 2 بجے بھی اٹھ کے بھاگتا ہوں اس کی طرف۔ یہاں کا کوئی خان بلائے، یہاں کا کوئی ایم پی اے بلائے، یہاں کا کوئی ایم این اے بلائے تو پھر فجر کی نماز کے وقت تو کیا 2 بجے بھی جانے کے لیے میں تیار ہو جاتا ہوں۔ زمین آسمان کا بادشاہ، عرش اور فرش کا مالک، میرا خالق اور میرا مالک اور میرا رازق، جس نے مجھے آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، کان دیے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، جس نے سارا وجود بخشا ہے، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کروڑوں قسم کی نعمتیں میں اس کی استعمال کر رہا ہوں۔ آخر اس کے کہنے پہ، اس کے بلاوے پہ فجر میں میری آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ یہ سوال دل میں نہیں اٹھتا۔ ناشتہ نہیں کیا، دوپہر نہیں کھائی، دوپہر کو نہیں کھایا، رات کو نہیں کھایا، تو سوال اٹھتا ہے کسی ڈاکٹر کو دکھاؤں، کسی حکیم کو دکھاؤں تاکہ معدے کا علاج کراؤں، تاکہ کھانا کھاؤں۔ اگر اسی طرح 2-4 دن اور گزر گئے تو موت کے قریب ہو جاؤں گا۔ لیکن دین کو چھوڑے ہوئے سال ہا سال گزر گئے، لیکن اندر سے یہ تقاضا نہیں اٹھتا کہ میں بھی جا کے علاج کراؤں کہ بھئی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، جنت کو مانتا ہوں، جہنم کو مانتا ہوں، پتہ ہے کہ اللہ کے ہاں حساب ہوگا، پتہ ہے کہ قیامت کے دن پیشی ہوگی، لیکن مجھ سے دین پہ نہیں چلا جا رہا۔ کیا وجہ ہے؟ آپ اہل اللہ سے پوچھیں، اللہ والوں سے پوچھیں، اہل دل سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کون سا مرض لاحق ہے جس کی وجہ سے آپ سے دین پہ نہیں چلا جا رہا۔
اہل اللہ بتاتے ہیں، اللہ والے بتاتے ہیں کہ وہ مرض پتہ ہے کیا ہے جو آج امت مسلمہ کو لگ گیا ہے، وہ بیماری پتہ ہے کون سی ہے جو امت مسلمہ کو لگ گئی ہے، کہ دین کو جاننے کے باوجود بھی وہ دین سے نا آشنا ہے، دین کو جاننے کے باوجود بھی وہ دین پہ عمل کرنے پہ آمادہ نہیں ہے۔ وہ بیماری اللہ اور اس کے نبی سے محبت کا نہ ہونا ہے۔ اللہ سے محبت نہیں رہی، اللہ کے نبی سے محبت نہیں رہی ہے، اس درجے کی نہیں کہ جس درجے کے اطاعت کے لیے، ہر بات کو ماننے کے لیے اور ہر پسند سے پسند تر چیز کو چھوڑنے کے لیے محبت کا جو درجہ چاہیے وہ درجہ حاصل نہیں ہے۔ دیکھیں، محبت تو خالہ اور پھوپھی کو بھی ہوتی ہے اور محبت ماں کو بھی ہوتی ہے، مگر ان دونوں محبتوں میں فرق ہے۔ خالہ اور پھوپھی جب بچے کے پیمپر میں پاخانہ نکل جائے تو خالہ اور پھوپھی اس کا پیمپر بدلتے ہوئے اس درجے کی بشاشت نہیں دکھائے گی جس درجے کی بشاشت اس کی اپنی ماں دکھائے گی۔ پیمپر میں پاخانہ نکل جائے نا، پتہ نہیں آپ کے یہاں پیمپر بچوں کو پہناتے نہیں پہناتے، ہمارے یہاں تو بہت پہناتے ہیں۔ پیمپر میں پاخانہ نکل جائے تو پھوپھی اور خالہ اس پیمپر کو بدلتے ہوئے ناک چڑھائے گی اور کراہت کا اظہار کرے گی، نفرت کا اظہار کرے گی اور جلدی سے جا کے ہاتھ دھوئے گی، کس مصیبت میں پھنس گئی، اس کی ماں پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے شادی میں، اب مجھے اس کا پاخانہ دھونا پڑ رہا ہے۔ لیکن ماں، جو ماں جس نے جنا ہے، جس کو محبت کا وہ درجہ حاصل ہے کہ جس محبت کے درجے کے حاصل ہو جانے کے بعد پاخانے کو دھونا وہ اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے، وہ محبت کا درجہ اسے حاصل نہیں ہے۔ جب بچے رات کو روتے ہیں تو بہنیں بھی تنگ آتی ہیں، بھابیاں بھی تنگ آ جاتی ہیں، چچیاں بھی تنگ آ جاتی ہیں، لیکن وہ مائیں ہیں جو رات کو 2 بجے بھی بچہ چیخے تو بشاشت سے اٹھ کے اس کی شلوار بدلتی ہیں، جس گدے پہ وہ سو رہا ہے، جس چٹائی پہ وہ سو رہا ہے، جس چادر پہ وہ سو رہا ہے، اس گیلی چادر کو بدلتی ہیں اور خود اپنا ہاتھ دھوتی ہیں اور پھر اس کو گلے لگا کے سو جاتی ہیں، اور یہ محسوس نہیں ہونے دیتی کہ تیرے 2 بجے چیخنے سے مجھے بڑی پریشانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے۔ آج دین پہ چلنا مسلمان کے لیے اس لیے مشکل ہو گیا ہے کہ آج مسلمان کے دل میں اللہ سے محبت تو ہے لیکن وہ محبت نہیں رہی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ آج مسلمان کے دل میں حضور سے محبت تو ہے لیکن وہ محبت نہیں رہی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ ہاں، اتنی محبت ضرور ہے کہ اگر ہمارے نبی کو کوئی دشمن گالی دیتا ہے تو ہم سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور ہم غصے میں آ جاتے ہیں اور ہماری غیرت جوش کھانے لگتی ہے، اس درجے کی محبت تو ہے، لیکن اس درجے کی محبت نہیں ہے کہ ہم اپنی تجارت میں، اپنی زراعت میں، اپنی حکومت میں، اپنے کاروبار میں، اپنی شادیوں میں، اپنی غمیوں میں، اپنی سیرت میں اور صورت میں، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں یہ ڈھونڈتے پھریں کہ میرے آقا کا کیا طریقہ ہے۔ اس درجے کی محبت نہیں ہے۔ اللہ سے جو محبت ہوا کرتی تھی وہ محبت نہیں ہے۔ مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجدیں تو ہیں لیکن نمازی نہیں ہیں، اگر نمازی ہیں بھی تو وہ صرف دیکھنے کے نمازی ہیں،
حقیقت میں وہ نمازی نہیں ہے. نمازی تو وہ تھے کہ جب تیر پہ تیر چلتے تھے اور وہ لہو لہاں ہوتے چلے جاتے تھے، سلام پھیرنے کو ان کا دل نہیں کرتا تھا. ابھی تو مکھی بھی آ جائے تو عمل کثیر بھی کر کے اس کو بھگاتے ہیں. علماء کہتے ہیں عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. مکھی بھی ہمیں اللہ سے ہٹا دیتی ہے، مچھر بھی ہمیں اللہ سے ہٹا دیتا ہے. کبھی ہم وہ نمازی تھے کہ ہمارے تیر نمازوں میں نکالے جاتے تھے، کبھی ہم وہ نمازی تھے کہ ہم پہ تیر برستے تھے، لیکن ہم کہتے تھے نہیں، سورہ کہف پوری کروں گا اس کے بعد ہی سلام پھیروں گا. ہمارے نبی نے 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی پہرے پر. دو صحابہ کی ڈیوٹی لگائی پہرے پہ. تو دونوں نے آپس میں کہا اب ہم دونوں کھڑے رہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، پہرے کے لیے تو ایک آدمی بھی کافی ہے. ایسے کر لیتے ہیں کہ ہم رات کو تقسیم کر لیتے ہیں، کچھ حصہ ایک پہرا دے دے، کچھ حصہ دوسرا پہرا دے دے. ان کا بہت اچھا. جن کے حصے میں پہرا آ گیا، ایک کے حصے میں سونا آ گیا، ایک کے حصے میں پہرا آ گیا. جن کے حصے میں پہرا آیا ان کا ویسے ہی بیٹھ کے وقت ضائع کروں، چلو نماز پڑھ کے کچھ اللہ سے لو لگا لوں. جیسے آج مسلمان اپنا دل بہلانے کے لیے LCD کھول لیتا ہے، دل بہلانے کے لیے اخبار پکڑ لیتا ہے. لیکن جدید دور ہے، دل بہلانے کے لیے فیس بک کھول لیتا ہے، یوٹیوب کھول لیتا ہے، واٹس ایپ کے وائس میسیجز سننے شروع کر دیتا ہے. دل بہلانے کے لیے گروپس چیک کرنا شروع کر دیتا ہے، دل بہلانے کے لیے میسیجز پڑھنا شروع کر دیتا ہے. ایسے ہی دوستوں کو کال کر کے، جو کہ پیکیجز تو بہت سستے ہو گئے، لہٰذا دل بہلانے کے لیے اپنے دوستوں کو کال کر کے ان سے گپیں لگاتا ہے. لیکن حضرات صحابہ انسانوں سے گپیں لگا کے دل نہیں بہلاتے تھے، اور دنیا کی لغویات اور فضولیات میں لگ کر اپنا دل نہیں بہلاتے تھے. جب ان کو دل بہلانا ہوتا تھا تو وہ اللہ اکبر کہہ کر نماز میں کھڑے ہوتے تھے. مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے. علامہ اقبال کہتے ہیں مسجدیں چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں وہ نمازی کہاں چلے گئے، وہ نمازی کہاں چلے گئے. عرصہ ہی ہو گیا ایسے نمازی دیکھے ہوئے. ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب، اس وقت ان کی عمر 100 سال ہو گئی ہے، 100 سال کے قریب ہو گئی ہے. ہم ان کو 32 سال سے دیکھ رہے ہیں، 32 سال سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی لکڑی کسی نے گاڑ دی ہے، لکڑی ہے کسی نے دیوار زمین میں گاڑ دی ہے، اس لیے وہ ہل نہیں رہے. ظہر کی 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں نا، شروع میں 4 سنتیں پڑھتے ہیں، سنت مؤکدہ. 32 سال سے ان کی ظہر کی 4 سنتیں آدھے گھنٹے میں پڑھی جاتی ہیں. کتنی دیر میں؟ آدھے گھنٹے میں. میرا آپ کا دل کیوں نہیں کرتا؟ کیا ہم بازاروں میں آدھا گھنٹہ کھڑے نہیں ہوتے؟ کیا ہم بجلی کے بل بلانے کے لیے آدھا گھنٹہ کھڑے نہیں ہوتے؟ کیا ہم بازاروں میں دکانوں پر سامان کی خریداری کے لیے ڈاکٹروں کے پاس لائنوں میں کھڑے ہو کر گھنٹوں گھنٹوں کھڑے نہیں ہوتے؟ اللہ کے سامنے آدھا گھنٹہ کھڑے ہونے کے لیے کیوں ہمارے پاس طاقت نہیں ہے؟ ہماری انرجی نماز میں کم کیوں ہو جاتی ہے؟ ہماری انرجی دنیا کے کاموں میں کیوں بڑھ جاتی ہے؟ ایک مزدور جون جولائی کی گرمی میں سڑکیں کھودتا ہوا نظر آئے گا،
لیکن جب نماز پڑھنے آئے گا تو ایسے ٹھکا ٹھک نمازیں پڑھے گا کہ جیسے نماز پڑھنے میں کوئی تکلیف سی ہو رہی ہے، جیسے تکلیف ہو رہی ہے، اور جون جولائی کی گرمی میں پسینے میں شرابور ہو کر ایسے سڑکیں کھودے گا جیسے اسے مزہ آ رہا ہے۔ تو وہ صحابی، دو صحابی کی ڈیوٹی لگی، ایک آرام کرنے لیٹ گئے اور دوسرے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے ویسے ہی فارغ بیٹھوں گا، چلو نماز پڑھ لوں۔ اللہ اکبر کہہ کر نماز میں کھڑے ہوئے، اور نماز میں انہوں نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کہف شروع کر دی۔ سورہ کہف 12 رکوع کی صورت ہے، 12 رکوع کی صورت ہے، شروع کر دی۔ دشمن نے دور سے دیکھا کہ کوئی چیز ہے، اور وہ بظاہر انسان لگتا ہے لیکن ہل نہیں رہا، پتہ نہیں انسان ہے یا کوئی لکڑی گڑی ہوئی ہے۔ تو اس نے آزمانے کے لیے ایک تیر پھینکا، انسان ہوگا تو ہل جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان ہوشیار بیٹھے ہیں، لہذا ان پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ہلے گا تو پھر لکڑی ہے۔ اس نے ایک تیر مارا، نہ ہلے، دوسرا تیر مارا، نہ ہلے، تیسرا تیر مارا، نہ ہلے۔ وہ تیر مار مار کے اسے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ لکڑی گڑی ہوئی ہے اور مسلمان غافل ہے۔ لیکن یہ صحابی نماز سے ہلے تک نہیں، اور اتنا خون بہہ گیا کہ نماز میں ان کو خیال آنے لگا کہ اگر اب بھی میں نے نماز مختصر کر کے سلام نہ پھیرا اور سورہ کہف کو پورا کرنے کی کوشش ہی کرتا رہا تو ایسے نہ ہو کہ جو ڈیوٹی حضور نے لگائی ہے وہ ڈیوٹی ادھوری رہ جائے۔ اب بھی نماز کو مختصر کر کے سلام پھیر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ درد ہو رہا ہے، بازو دکھ رہے ہیں، کمر دکھ رہی ہے، کندھے دکھ رہے، سینہ دکھ رہا ہے، سارا جسم لہو لہاں ہو رہا ہے اور ضعف ہو رہا ہے، کمزوری ہو رہی ہے، اس لیے سلام نہیں پھیر رہے، اس لیے سلام پھیر رہے ہیں کہ آقا کی دی ہوئی ڈیوٹی میں کوئی کمی واقع نہ ہو جائے۔ لہو لہاں ہے، صحابی کو اٹھایا، انہوں نے جو لہو لہاں دیکھا، ان کا اللہ آپ کا بھلا کرے، پہلے تیر پہ آپ نماز توڑ دیتے، مجھے جگا لیتے۔ کہنے لگے چونکہ سورہ کہف شروع کر رکھی تھی تو دل نہیں چاہ رہا تھا کہ سورہ کہف کو مکمل کرنے سے پہلے سلام پھیروں، اس شوق میں تیر پہ تیر کھاتا رہا، اس شوق میں کہ سورہ کہف پوری کرنی ہے، تیر پہ تیر کھاتا رہا۔ یہ نمازی تھے، کہاں ہے وہ نمازی؟ کیا آج کے مسلمان کمزور ہیں؟ اس زمانے کے مسلمان طاقتور تھے۔ کیا آج کے مسلمانوں کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا؟ اس زمانے کے مسلمانوں کو کھانے کو کڑھائیاں اور تکے اور روسٹ مل رہے تھے کہ جس سے ان کی جان بن گئی تھی اور وہ طاقتور بن گئے تھے، اور آج کے مسلمان تو پتے کھا کے گزارا کر رہے ہیں اور پیٹ پہ پتھر باندھ کے گزارا کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، آج کا مسلمان ایسی نماز کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اس زمانے کا مسلمان جب کہ پیٹ میں روٹی نہیں ہوتی تھی، اکثر زندگی ان کی فاقے سے گزر رہی ہوتی تھی، پتے کھا کے وہ گزارا کر رہے ہوتے تھے، ایسی نمازیں پڑھ گئے جو آج کا مسلمان نہیں پڑھ پا رہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ آج اللہ اور اس کے نبی سے محبت نہیں رہی، اللہ سے محبت نہیں ہے، اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے۔ محبت انسان کو فرما بردار بنا دیتی ہے۔ تعصل الہ وانت تظہر حبہ وہذا لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ تو محبت کے دعوے کرتا ہے اور پھر نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ کی قسم تو اپنی محبت میں سچا نہیں ہے بلکہ جھوٹا ہے، جھوٹے دعوے کرتا ہے، اس لیے کہ یہ قانونی بات ہے اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جس کو کسی سے محبت ہو جائے وہ تو اس کی ہر بات کو مانتا ہے، ہر بات کو مانتا ہے۔
ایک صحابی ہے حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے نبی جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو لوگ آ کے مل رہے تھے، مصافحہ کر رہے تھے. آپ علیہ السلام کے استقبال کے لیے آئے اور مصافحہ کر رہے تھے، دعائیں لے رہے تھے. طلحہ بن برا ایک نوجوان صحابی ہیں، بالکل سیدھے سادھے بولے بالے غریب مسکین آدمی. طلحہ بن برا نوجوان انصاری صحابی ہیں، اور انہوں نے کیا مصافحہ. یہ آ کے حضور سے چمٹ کے حضور کو چومنے لگ گئے اور کہنے لگے حضور اللہ کی قسم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. آپ نے فرمایا سوچ کے کہنا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا جی بالکل سچ کہہ رہا ہوں. فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لے آؤ. ایک روایت میں آتا ہے جاؤ اپنی ماں کی گردن کاٹ کے لے آؤ. تو کہتے ہیں ایک دم پوری پھرتی کے ساتھ وہ دوڑے اپنے گھر کی طرف کہ ابھی جا کے ماں کی گردن کاٹ کے لاؤں اور آ کے حضور کے قدموں میں نچھاور کر دوں. جب وہ دوڑ کے جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے بلایا طلحہ واپس آؤ، میں رشتے توڑنے نہیں آیا، میں تو رشتے جوڑنے آیا ہوں. میں تو تمہیں چیک کر رہا تھا کہ تمہیں ماں سے بھی زیادہ مجھ سے محبت ہے کہ نہیں ہے. آج ماں تو بہت دور ہے، آج ہمیں چند نوٹوں سے زیادہ محبت ہے اپنے نبی سے. تبھی تو ہم حضور کی سنتوں کو چند نوٹوں کی وجہ سے اڑا دیتے ہیں. سچ بولنا ہمارے نبی کی سنت ہے، جھوٹ بولنا ہمارے نبی کی مخالفت ہے. آج کا دکاندار جھوٹ بولتا ہے چند روپے کمانے کے لیے، اس لیے کہ حضور سے محبت نہیں ہے. اور بہت سی سنتیں تو مفت میں ہی قربان کر دیتے ہیں، پیسے بھی نہیں ملتے. مجھے بتاؤ کیا پاکستان کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جو ننگے سر پھرے گا اس کے گھر میں ہر مہینے 20,000 روپے ماہانہ آ جایا کریں گے؟ کوئی اعلان ہوا ہے؟ چلو 20,000 تو بہت بڑی رقم ہے، 2,000 روپے آ جایا کریں گے. کوئی اعلان ہوا ہے؟ 1,000 روپے آ جایا کریں گے. کوئی اعلان ہوا ہے؟ جبکہ ہمارے نبی نے ساری زندگی کبھی سر ننگا نہیں کیا. پھر ہمارے سر کیوں ننگے ہیں؟ پھر ہم پگڑی کو آر کیوں سمجھتے ہیں؟ پھر ہم ٹوپی پہننے کو اپنے لیے فخر کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ اور جبکہ آپ تو پختون ہیں یار، آپ لوگوں کے سر ننگے دیکھ کے تو دل چر جاتا ہے کہ جن کے آباء و اجداد نے جاگیروں کی آفریں ٹھکرا کر اپنی پگڑی کو بچایا. ہمارے پنجاب اور سندھ کے نوابوں، چودھریوں اور وڈیروں نے انگریزوں سے جاگیریں لے کر اپنے دین کو قربان کیا. آپ کے آباء و اجداد نے انگریز کی جاگیروں کو ٹھکرا کے اپنی پگڑی اور داڑھی کو بچایا. اس زمانے کی اربوں کی جاگیروں کو ٹھکرایا اور اپنی پگڑی کو بچایا اور اپنی ٹوپی کو بچایا، اپنی ماں بیٹی کے برقعے کو بچایا، اپنے چہرے کی داڑھی کو بچایا، اپنی نماز کو بچایا، اپنے اسلامی ثقافت اور اسلامی اقدار کو بچایا. ان اقدار کو یہ نوجوان نسل مفتی میں اڑا رہی ہے تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے. تو کیا کہا جائے؟ بس یہی ہے کہ انہیں اللہ اور اس کے نبی سے محبت تھی، انہیں اللہ اور اس کے نبی سے محبت نہیں ہے. ہاں انہیں محبت ہے، انہیں محبت آج کل کے سیاسی لیڈروں سے ہے، انہیں محبت ہے آج کل کے سنگروں سے ہے، آج کل کے ایکٹروں سے ہے، آج کل کے ڈانسروں سے ہے. حضور سے محبت نہیں ہے ان کو اس درجے کی کہ جو انہیں حضور کا غلام بنا کے رکھتے. اس لیے بھائیوں ہمارا مرض یہی ہے کہ ہمارے دل اللہ اور اس کے نبی کی محبت سے خالی ہو گئے ہیں.
پیسے کی محبت سے بھر گئے ہیں، مال کی محبت سے بھر گئے ہیں، شہرت کی محبت سے بھر گئے ہیں، عہدوں کی محبت سے بھر گئے ہیں، کپڑوں کی محبت سے بھر گئے ہیں، اور رنگ و روپ کی محبت سے بھر گئے ہیں۔ یہ گورے گورے چہرے اور یہ خوبصورت نازنی چہرے ہماری نوجوان نسل کو اچھے لگنے لگ گئے۔ فیس بک پہ کیا دیکھتے ہیں؟ لڑکیاں دیکھتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں؟ عورتیں دیکھتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں؟ حسین چہروں کی طرف دل مائل ہے، خوبصورت عورتوں کی طرف دل مائل ہے، جبکہ مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ عورتوں کے پیچھے اپنے ایمان کو گنوائے، حسین چہروں کے پیچھے اپنے ایمان کو گنوائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والے بندوں سے، ایمان والی بندیوں سے قرآن میں آپ دیکھیں کیا فرماتے ہیں، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ایک الگ الگ لہجہ ہے۔ جو باتیں اللہ تعالیٰ خود کہنا مناسب نہیں سمجھتے نا، وہ حضور سے کہلواتے ہیں۔ اور بھی وجوہ ہیں حضور سے کہلوانے کی، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے حضور سے کہلوانے کی کہ میں ان سے یہ بات نہیں کرنا چاہتا، یہ بات ان سے آپ کریں۔ جیسے باپ جب بیٹے پہ ناراض ہوتا ہے تو اپنی بیوی سے کہتا ہے اپنے بیٹے کو سمجھاؤ یہ ٹھیک ہو جائے ورنہ کسی دن پٹے گا میرے ہاتھوں۔ کیونکہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا، اپنے بیٹے کو سمجھاؤ کسی دن پٹے گا یہ میرے ہاتھوں، میں دیکھتا رہتا ہوں اس کو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور سے فرما رہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے میرے نبی ان ایمان والے مردوں سے کہو نظریں نیچی رکھو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب تم نگاہوں کو نیچے رکھو گے تو تمہاری شرم گاہیں محفوظ ہو جائیں گی، جب تم نگاہوں کو نیچے نہیں رکھو گے تو تم اپنی شرم گاہوں کو ناپاک کر بیٹھو گے اور اپنے ایمان کو گنوا بیٹھو گے، اللہ کی نظروں میں مردود اور ذلیل اور خوار ہو جاؤ گے اور رسوا ہو جاؤ گے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہم وہ سیاہ زمانہ، وہ سیاہ دور، وہ سیاہ دن دیکھ رہے ہیں کہ آج ہماری نوجوان نسل کی عفت ختم ہو گئی، آج ہماری نوجوان نسل کا دامن داغدار ہو گیا، آج ہماری نوجوان نسل کی شرم گاہیں غیر محفوظ ہو گئیں، آج ہماری نوجوان نسل سے حیا رخصت ہو گیا، آج ہماری نوجوان نسل کی بچیوں سے عفت اور پاک دامنی اور حیا اور حجاب رخصت ہو گیا۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور کیوں؟ اس لیے کہ نگاہیں محفوظ نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں دین آئے، اگر ہم چاہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیں، اللہ اور اس کے نبی کے ہر حکم کو ماننے والے بن جائیں، اتنی طاقت تو ہم میں آ جائے کہ ہر حکم کو پورا کرنا آسان ہو جائے اور ہر برائی سے بچنا آسان ہو جائے، تو اللہ سے محبت کریں، اللہ کے نبی سے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا قرآن پاک میں کئی جگہ تعارف کراتے ہیں۔ ایمان والے پتہ ہے کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے یہ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، ان کی خوبیاں بتاتے ہیں۔ تو جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا تعارف کرایا ہے نا، سنیے اہم بات، اہم نقطہ، جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا تعارف کرایا ہے، ان کی صفات بتائی ہیں، ان کی نشانیاں بتائی ہیں، تو ایک آیت میں کئی نشانیوں کو جمع کیا ہے، ایک آیت میں
کئی نشانیوں کو جمع کیا ہے، کئی ان کی خصوصیات کو، کئی ان کی صفات کو جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ ایمان والوں کا تعارف ہے کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں۔ اور بھی بہت آیات ہیں، معاملہ لمبا ہو جائے گا، لیکن اس آیت میں جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی صرف ایک بتائی ہے اور کوئی نہیں بتائی، صرف ایک۔ اس نشانی، اس صفت، اس خصوصیت کی اہمیت کو جتلانے کے لیے، بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں کی صرف ایک نشانی بتائی ہے، کیا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ پاک پہ مر مٹنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ پاک سے شدید ترین محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایمان والے والذین آمنوا محبون للہ، یہ نہیں کہا ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو محبت تو اوروں سے بھی بہت ساروں سے ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ پاک سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ میں آپ ہم گریبان میں جھانکیں، کیا ہم میں اللہ سے شدید ترین محبت ہے؟ اگر نہیں ہے تو اپنے ایمان کی ہم خیر منائیں۔ ہم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں، ہم اللہ کی نگاہوں میں، اللہ کی لسٹ میں، اللہ کے کھاتے میں ہم پھر ایمان والے نہیں ہیں اگر ہمیں اللہ پاک سے شدید ترین محبت حاصل نہیں ہے۔ تو اتنی جو میں نے بات کی نا، اس سے تو مرض کی تشخیص ہو گئی، مرض کی تشخیص ہو گئی۔ مرض کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ اللہ سے محبت آئے گی کہاں سے بھائی؟ سندھ میں ملتی ہے یا پنجاب میں، KPK میں ملتی ہے یا بلوچستان میں، یا یورپ جانا پڑے گا یا مکہ مدینے جانا پڑے گا؟ اللہ کی محبت ملتی کہاں سے ہے؟ اللہ کی محبت کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کی محبت کہاں سے ملتی ہے؟ تو اللہ کی محبت کہاں سے ملتی ہے یہ بھی ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرنی ہے نا تو جاؤ ادھر، تمہیں وہاں سے ملے گی۔ کہاں سے؟ یہ ہمارے نبی کی ایک دعا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت کہاں سے ملتی ہے۔ ہمارے نبی کی ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا۔ ہمارے نبی نے جو دعائیں مانگی ہیں نا، جو دعائیں مانگی ہیں، ان دعاؤں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ ان دعاؤں میں بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں، بڑے اسباق ملتے ہیں کہ ان دعاؤں میں حضور نے اپنی کیا کیا چاہتیں ظاہر کی ہیں۔ ایک چاہتیں وہ ہیں جو آپ کے دل میں ہیں، ایک چاہتیں وہ ہیں جو امیر کے دل میں ہیں، ایک چاہتیں وہ ہیں جو غریب کے دل میں ہیں، ایک چاہتیں وہ ہیں جو کنوارے کے دل میں ہیں، ایک چاہتیں وہ ہیں جو شادی شدہ کے دل میں ہیں، ایک چاہتیں وہ ہیں جو جوان کے دل میں جنم لے رہی ہیں، ایک چاہتیں وہ ہیں جو بوڑھے کے دل میں جنم لے رہی ہیں، ایک چاہتیں وہ ہیں جو اہل حکومت کے دلوں میں ہیں، ایک چاہتیں وہ ہیں جو مزدور اور نچلے درجے کے لوگوں کے دلوں میں ہے، اور ایک چاہت وہ ہے جو میرے آقا کے سینے اتھر میں تھی۔ ہمارے نبی کی دعاؤں سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا کی چاہتیں کیا تھیں، میرے آقا کی آرزوئیں کیا تھیں، میرے آقا کے ارمان کیا تھے، یہ دعاؤں سے پتہ چلتا ہے۔ اب مکہ مدینہ جائیں گے نا تو جہاں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہاں وہاں آپ جائیں گے نا، آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں کے ارمان کیا ہیں۔ لوگ جو ان کے ارمان ہوتے ہیں نا وہی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑتے ہی کوئی نہیں مانگتا یا اللہ میں تجھے چاہتا ہوں۔ مانگتے ہوں گے
لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں جو نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پہلی نظر پہ کیا مانگتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مانگتے ہیں، جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کیا کیا مانگتے ہیں۔ یہ جو لیلا مجنون کا واقعہ مشہور ہے نا، یہ جو مجنون ہے نا، اس کا نام اصل تھا قیس اس کا نام تھا۔ یہ حضرت امام حسین، امام حسن، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن جعفر کے زمانے کا آدمی ہے۔ یہ مجنون لڑکی پہ عاشق ہو گیا، اتنا عاشق ہو گیا کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ پاگل ہے، حد سے تجاوز کر گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ذلت کی بات ہے، کسی شریف آدمی کا بیٹا کسی ایسی گندی محبت میں مبتلا ہو جائے تو یہ شریف آدمی کے لیے ڈوب کے مرنے کی بات ہوتی ہے۔ اس کا باپ شریف آدمی تھا، اس کے باپ نے کہا بیٹا تو نے تو میری ناک کٹوا دی ہے، اتنا مجھے رسوا کر دیا ہے، چل میں تجھے بیت اللہ لے چلوں اور بیت اللہ میں چل کے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تو اس کا باپ اس کو لے کے بیت اللہ آ گیا۔ اب احرام کی چادریں پہنی ہوئی ہیں، باپ اور بیٹا بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور باپ سارا طواف یہ دعا کر رہا ہے اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے، میرے بیٹے کو اس مصیبت سے نجات دے۔ سارا طواف یہ دعا کرتا رہا۔ طواف کے دوران ہی اس کو خیال آیا کہ میں تو مانگ رہا ہوں، یہ بھی مانگ رہا ہے کہ نہیں مانگ رہا؟ اگر یہ نہیں مانگے گا تو اللہ کیسے ہدایت دے گا؟ ہدایت تو طالب کو ملتی ہے، بے طلب کو نہیں ملتی ہے۔ پتہ نہیں یہ بھی مانگ رہا ہے کہ نہیں مانگ رہا۔ تو اس کے باپ نے جو کان لگایا تو وہ کم بخت طواف کے دوران بھی یہ کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ دع المحرمون اللہ یستغفرونہ بمکۃ وہنا انس تمحا ذنوبها ونادیت ان یا رب اول سؤلتی لنفسی لیلا ثم انت حسیبها۔ اے اللہ یہ احرام کی چادریں اوڑے ہوئے اتنے سارے حج اور عمرے کے ارادے سے آنے والے سب کے سب تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہ رہے ہیں، لیکن اے اللہ میرا تو سوال ایک ہی ہے جو تو بھی جانتا ہے، اور میرا سوال تو بس لیلا ہے۔ فَإِنْ أُعْطَ لَيْلَا فِي حَيَاتِي لَمْ يَتُبْ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً إِلَى اللَّهِ فَإِنْ أُعْطَ لَيْلَا فِي حَيَاتِي لَمْ يَتُبْ إِلَى اللَّهِ خَلْقٌ تَوْبَةً لَأَتُوبُهَا۔ اے اللہ اگر تو نے میری لیلا دے دی نا، یہ میری دعا قبول کر لی نا، میں ایسا تیرا فرما بردار عبادت گزار بن جاؤں گا کہ ایسا اللہ والا دنیا نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ یہ مانگتے ہیں جا کے حجاج اور عمرے کرنے والے، کوئی شادی مانگتا ہے، کوئی گاڑی مانگتا ہے، کوئی دکان مانگتا ہے، کوئی کاروبار مانگتا ہے، کوئی اکا دکا اللہ کو بھی مانگتا ہے، اللہ کو بھی مانگتا ہے، لیکن ایسے بہت تھوڑے ہیں۔ ہمارے نبی کے ارمان کیا تھے؟ ہمارے نبی اللہ سے کیا مانگتے تھے؟ ہمارے نبی اللہ سے کیا مانگتے تھے؟ آب زمزم پیتے وقت دعا قبول ہوتی ہے، آب زمزم پیتے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمارے نبی نے جب آب زمزم پیا نا تو کہا اے اللہ آب زمزم کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، میں یہ آب زمزم اس نیت سے پیتا ہوں کہ قیامت کی پیاس سے بچ جاؤں۔ اس لیے کہ آب زمزم کے وقت جو بھی نیت ہو پوری ہو جاتی ہے۔ بس میری نیت یہ ہے کہ تو مجھے قیامت کی پیاس سے بچا لے۔ یہ ہمارے آقا کے ارمان ہیں۔ ہمارے نبی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میرا سوال ہے
میں بھیک مانگ رہا ہوں، میں سائل بن کے تیرے دروازے پہ آیا ہوں، کس بات کا؟ حبک، تیری محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اب آگے محبت ملتی کہاں سے ہے؟ وہ دعا کے اگلے ٹکڑے سے پتہ چلتا ہے۔ تو فرماتے ہیں آگے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اے اللہ، میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا اور ان لوگوں کی بھی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور صحبت سے ملتی ہے۔ یہ حضور نے بتایا ہے، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی پیر کا ملفوظ نہیں ہے، یہ ہمارے آقا کا فرمان ہے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا۔ بھائی محبت جب اللہ کی حاصل ہو گئی تو آگے کسی چیز کے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن نہیں، وہ بھی جن وسائل سے حاصل ہوتی ہے ان وسائل کو بھی مانگنا ضروری ہے۔ آپ اولاد کے طلبگار ہیں تو آپ اللہ سے اولاد کی بھی دعا کریں، لیکن شادی بھی تو کریں۔ شادی کر نہیں رہے، اولاد کی دعائیں کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی اللہ سے محبت مانگ رہے ہیں اور محبت کے حصول کے وسائل بھی مانگ رہے ہیں۔ وہ کیا؟ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرو، ان سے تعلق رکھو، ان کے قریب رہو، ان سے رابطے میں رہو، ان کی صحبت اختیار کرو تو اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ ایک ذریعہ اللہ کی محبت کے حاصل ہونے کا یہ۔ دوسرا ذریعہ جو ہمارے نبی نے بتایا، وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ۔ اے اللہ، وہ عمل بھی مجھے عطا فرما، اس عمل کی توفیق بھی عطا فرما جس کو کرتے 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 مجھے تیری محبت حاصل ہو جائے۔ وہ بہت سے اعمال ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، لیکن اس میں مین عمل وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا عمل ہے۔ آپ کہیں گے نماز سب سے بڑا عمل ہے، ذکر سب سے بڑا عمل کیسے ہو گیا؟ تو نماز بھی اسی لیے سب سے بڑا عمل ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر اس لیے کہ اس میں میرا ذکر ہے۔ تو دوستو، میں اور آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ اب ہم اللہ اور اس کے نبی سے سچی شدید ترین محبت کریں گے انشاءاللہ، کریں گے اللہ رسول سے محبت انشاءاللہ، اور جہاں سے ملتی ہے وہاں بھی جائیں گے۔ اہل اللہ سے صحبت رکھیں، اہل اللہ سے تعلق رکھیں۔ اہل اللہ سے مراد کون ہے؟ اہل اللہ سے مراد وہ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کڑے پہنے ہوئے اور یہاں تک ان کے بال ہیں، 3 سال سے وہ نہائے نہیں ہیں، اس سے مراد وہ نہیں ہے۔ اہل اللہ سے مراد وہ ہیں جن کی زندگی کا ہر لمحہ نبی کی سنت کی پیروی میں گزرتا ہے، اللہ کے حکم کو ہر حال میں پورا کرتے ہوئے گزرتا ہے۔ وہ اللہ کی محبت، وہ اللہ کے عاشق ہیں۔ عشق مرضی سے نہیں کرنا، عشق بھی ایسے کرنا ہے جیسے اللہ نے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے میرے نبی ان سے کہو اللہ سے محبت کرتے ہو؟ تم اللہ سے محبت کرتے ہو؟ اگر کرتے ہو تو دلیل پیش کرو۔ دلیل کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو۔ یہ تمہاری دلیل بنے گی کہ تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے۔ جب تم اپنی دلیل پیش کرو گے، اپنی محبت کی دلیل پیش کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا تو پھر تم بشر ہو، کوتاہیاں تم سے ہوں گی تو اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا، اس کی بخشش کر دیا کرے گا۔ عاشقوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اور اپنے نبی کی سچی محبت نصیب فرمائے۔